چیپٹر ہے، اس باب میں ہم خداوند کی مخلصی، رہائی، حلیمی اور فروتنی کو دیکھتے ہیں۔ دکھ اٹھانے والے مسیح کی عوضی قربانی کو ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے خداوند کا پاک کلام دیکھتے ہیں۔ یسایا نبی کا صحیفہ، اس کا 53 باب، ازایہ چیپٹر 53۔ خداوند کے پاک کلام کو سنیے۔ خداوند کا کلام یوں فرماتا ہے، ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا، اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کونپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا اس کی تحقیر کی گئی، اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی، غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح بھرا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جسے بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، پر اس کے زمانے کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ ہوا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی۔ اب جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بد کرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زور آوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے ان اور خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند، ہم تیری قربانی کے لیے، تیری فرمانبرداری کے لیے، تیری محبت کے لیے، حلیمی، فروتنی اور انکساری کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے پیارے خداوند، درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سکھا، ہم تجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں۔ خداوند، تو جو کامل اس استاد ہے،
खुदावन हम तेरे कदमों में आते हैं, हमें सुनने वाले कान अता फरमा, हमारे जहनों की मट्टी को कलाम के इस बीज के लिए तैयार कर, ताकि कलाम का ये बीज जब बोया जाए तो बहुत सा फल आए और इब्लीस कभी भी इस बीज को चुगने ना पाए। जलाल से बड़े खुदावन, मैं तमाम बहनों भाइयों के लिए जो कि सोशल मीडिया के जरिए इस पैगाम को सुनते हैं, इस प्रोग्राम को देखते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा उन के घरानों में चलता फिरता हुआ नजर आए, बड़ी बरकत दे। यीशु के सुंदर नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जब हम क्रिस्टोलॉजी की बात करते हैं, हमें ये बात याद रखनी चाहिए, इल्मुल मसीह में क्रिस्टोलॉजी एक ऐसा खूबसूरत है। आज मैं इसके एक हिस्से पर गौर करने को हूं। खुदावंद यीशु मसीह की इंसानी हालत। When we are thinking about the crucifixion of our Savior, Lord Jesus Christ, we should remember that He was perfect God and perfect human being. जब हम उसकी कामलियत पर गौर करते हैं कि वो कामिल खुदा भी है और कामिल इंसान भी है, जब हम ह्यूमिलिटी की बात करते हैं, हलीमी और फरोतनी की बात करते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह से बढ़कर हमें और कोई फरोतन हलीम शख्स इस जमीन पर नजर नहीं आता। जब हम हलीमी और फरोतनी की बात करते हैं तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये क्या है, हलीमी क्या, हलीम होना क्या है, व्हाट इज ह्यूमिलिटी। रोमन्स क्योंकि बड़े क्रूर किस्म के लोग थे, रोमन एम्पायर आप जानते हैं कि तमाम दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर थे, ग्रीक एंड रोमन्स। दीज पीपल वर वॉरियर। ये ईमान रखते थे, इनका ये यकीन था कि ह्यूमिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ज्यूल ऑफ द मैन। हलीमी और फरोतनी जो है, इट्स नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैन। किसी भी मर्द के लिए हलीम और फरोतन होना ये उनके नजदीक अच्छी बात नहीं थी, ये बुज़दिली समझा जाता था। वो सोचे कि मर्द को वो हलीम और फरोतन जैसा कि हम समझते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए आप देखिए कि जो यहूदी लोग हैं वो गैर कौमों को और औरतों को कंसिडर नहीं करते थे। तो in that kind of environment where people, they were so arrogant, there were people, those who are in power, I'm talking about the Greek and the Romans or the Persian, all these nations, they used to be a super time, and they were so arrogant, they were so proud about their power and authority. So there was a concept of humility in that environment. बड़े वॉरियर थे जिन्होंने दुनिया को फतह किया। आप जानते हैं सिकंदर आजम को, ग्रीक वॉरियर, रोमन एम्पायर, सीजर, एसर। कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था मिलान के बारे में, इटली का जो शहर है, वहां के कैथेड्रल की मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। वेरी सून
I'm going to prepare all these documentaries in Urdu, اور آپ انجوائے کریں گے کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں اس قابل نہیں تھا کہ میں جا کر تو ان ویڈیوز کو تیار کر سکتا آپ کے لیے. بٹ ان کمنگ ڈیز you will have the new programs on the Bible TV Global. It's a good news, and you will enjoy all these programs, these documentaries about the cathedrals and about other places, historical places. تو میں ان کی جو فن تعمیر تھا, آرکیٹیکٹ جو ان کی تھی, میں اس بارے میں سوچ رہا تھا. It was so great. They were very genius people, no doubt. But they were so it. حلیمی اور فروتنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بزدل ہوتا ہے. حلیمی اور فروتنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی کم مائیگی کا اقرار کرتے ہیں, ہم خدا کی قدرت پر بھروسہ کرتے ہیں. We believe that God is Almighty God. He is our creator and He is all in all. Humility, حلیمی اور فروتنی. خداوند یسوع المسیح کی فروتنی پر غور کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ وعدے بھی ہیں, کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں we always thinking about the benefit and advantage. اچھا جی میں یہ کام کروں گا تو مجھے کیا ایڈوانٹیج ہوگا, مجھے کیا فائدہ ہوگا. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ اس کا حکم دیا گیا ہے. It's commanded that we should be humble. ہمیں حلیم اور فروتن بننا ہے because that's a desire of our God. ابلیس کا سب سے بڑا پرابلم وہی تھا کہ اس کے اندر غرور اور تکبر آ گیا. ہم ضرور پرائڈ کے بارے میں اور اس کے بارے میں جو وارننگ ہے ان پر بھی ہم غور کریں گے. سیلف ایگزلٹیشن کے بارے میں غور کریں گے. ہم ان لوگوں کے بارے میں دیکھیں گے کہ جنہوں نے غرور اور تکبر کیا, ان کا کیا انجام ہوا. جیسے کہ میں نے عرض کی کہ ہم یہ چاہتا ہے کہ ہم حلیم اور فروتن بنیں. خدا کے پاک کلام کو میرے ساتھ آپ سیکھیے. ہم سب مل کر خدا کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں. پہلی بات جو ہم دیکھیں گے کہ کیا وعدے کیا ہیں اگر ہم حلیم اور فروتن ہوتے ہیں. ہم خدا کے پاک کلام کو دیکھیں. عیسائیٰ نبی کا صحیفہ, اس کا 7 باب, عیسائیٰ چیپٹر 57 ورس 15. وہ جو اعلیٰ اور بلند ہے اور ابدالآباد تک قائم ہے, جس کا نام قدوس ہے, یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں, اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے, تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں. God is talking about himself. He sent that message. خدا کہتا ہے this is what the high and lofty one says. He who lives forever, whose name is holy, live in a high and holy place. But also with him who is contrite and lowly in spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite. جو حلیم ہے, جو شکستہ دل ہیں, خداوند ان کے ساتھ رہتا ہے. کل ہم نے سیکھا خداوند کا نام ایمینوئل ہے, خدا ہمارے ساتھ. اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند کا پاک کلام ہمیں, جو ہم سرمن آن دی ماؤنٹ اس کو اگر دیکھیں, اس کی مبارکبادیاں جو ہیں ان پر اگر دھیان کریں تو
خداوند کا یہ ایک مینیفیسٹو ہے اس کی کنگڈم کا، اور منشور ہے خداوند نے جو مبارکبادیاں جو ہمیں دیں، اور جو سرمن آن دا ماؤنٹ ہے، تو اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 5 باب اس کی 5 آیت، مبارک ہے وہ جو حلیم ہے کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ ایک اس تمام سرمن آن دا ماؤنٹ میں ایک نصیحت بھی پائی جاتی ہے، خوشی بھی پائی جاتی ہے۔ اس میں نصیحت، آپ اس کو سمجھ لیں، مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے، اس کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جی، مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 18 باب اور اس کی 4 آیت۔ مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 18 باب اور اس کی 4 آیت۔ بہت خوبصورت یہ آیت ہے۔ خداوند نے بچوں سے پیار کیا، خداوند کے پاس لوگ آتے تھے بچوں کے ساتھ، خداوند نے برکت دیتا تھا۔ متی کا انجیلی بیان اس کا 18 باب اور اس کی 4 آیت۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ بچے کی مانند، children the way they rely upon their elderly people، جیسے ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر خدا کہتا ہے جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے مجھے قبول کرتا ہے۔ جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ بہت خوبصورت یہ آیت ہے۔ Therefore, whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. The kingdom of heaven is our final destination. اگر آپ اپنے آپ کو بچے کی مانند چھوٹا بنائیں گے تو آپ خداوند کی بادشاہی میں آپ بڑے کیے جائیں گے۔ پھر جیسے کہ میں نے عرض کی کہ یہ خداوند کا یہ حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ اچھا جی ہم ہوں یا نہ ہوں کوئی بات نہیں، تو بھائی صاحب نے کہہ دیا چلو جی کوئی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام دیکھیں، مائیکا چیپٹر 6 in the Old Testament۔ کتابوں کے نام یاد کریں، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ There's only 66 names۔ اگر آپ کو اپنے اتنے دوستوں کے نام یاد ہیں، عزیز رشتہ داروں کے نام یاد ہیں، بچوں کے نام یاد ہیں، تو یہ تو صرف 66 بکس ہیں، تو ان کے نام ضرور یاد کریں۔ پرانے ادامے کی، نئے ادامے کی کتابوں کے نام ضرور آپ یاد رکھیں، اور جب آپ کو بائبل مقدس کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے پھر آپ کو آسانی ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یار مائیکا کی کتاب کہاں ہوگی کہ نیو ٹیسٹمنٹ میں ہے کہ پرانے ادامے میں ہے۔ تو صفحہ نمبر 872 پر ہے، مائیکا چیپٹر 6 ورس 8۔ خدا کا پاک کلام سنیے۔ آئے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے کے حضور فروتنی سے چلے۔ That's the requirement۔ یہ خداوند کی ہم سے توقع ہے۔ خدا اس کے سوا ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم رحم دل ہوں، رحم دلی کو عزیز رکھیں اور فروتنی سے خداوند کے حضور چلیں۔ عزیزو، خداوند کے اس حکم کو ماننا ہے۔ خداوند کے پاک کلام، اب میں اس لیے یہ آپ کو ورسز دیتا ہوں تاکہ آپ ان کو نوٹ کر لیں، ان کو لکھا کریں، نوٹس بنائیں، اور یہ آپ کے کام آئیں گے۔ یہ پریکٹیکل جو آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، جو آپ کی ایک اسپرٹ ہے، اس کو لفٹ اپ کرنے میں یہ آیات آپ کو بڑی مدد دیتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ جو رومن سے وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے تھے، لیکن اگر آپ ان چیزوں کو خداوند کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے، سیکھیں گے، تو خداوند آپ کو برکت دے گا، آپ دوسروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوئیں۔ اور مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا 14 باب اور اس کی 10 آیت۔
खुदा उनका पाक कलाम सुनिए। हम आमतौर पर ये चाहते हैं कि जी हमें फर्स्ट पोजीशन मिले, हमें अव्वल दर्जा मिले। खुदा क्या सिखाते हैं, सुनिए। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 14 बाब और उसकी 10 आयत। बल्कि जब तू बुलाया जाए तो सबसे नीची जगह जा बैठ, ताकि जब तेरा बुलाने वाला आए तो तुझसे कहे, आए दोस्त, आगे बढ़कर बैठ। तब उन सब की नजर में जो तेरे साथ खाना खाने बैठे हैं तेरी इज्जत होगी। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। That's a golden rule given by our Savior, Lord Jesus Christ. But when you are invited, take the lowest place, so that when your host comes, he will say to you, friends, move up to a better place. Then you will be honored in the presence of all your fellow guests. खुदावन आपको इज्जत देगा, खुदावन आपको बरकत देगा अगर आप अपने आप को छोटा बनाएंगे। मुझे एक वाकया याद आ रहा है। देखिए, जो आजकल एक बड़ा सिलसिला चला है कि जाली, जैसे ना वो लोग जालसाजी जो है वो बहुत हो गई है शुरू। तो जब मैं आर्मी चैपलन था तो एक डिनर पे इनवाइटेड था। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो मेरे से पहले वहां पे एक शख्स जो था वो बैठा हुआ था, जो कमांडिंग ऑफिसर था उसके साथ बैठा हुआ था। तो मैं जब वहां पे गया तो जो उनके एक प्रोटोकॉल होता है, तो जो सूबेदार थे उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आप कौन, मैंने बताया। तो वो मुझे कमांडिंग ऑफिसर के पास ले गया और वो फ्रंट लाइन में जो सोफा लगा हुआ था वहां बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरे से शेक हैंड किया, मैंने उन्हें अपना तारुफ करवाया कि मैं आर्मी चैपलन, आई एम फ्रॉम द स्टेशन हेडक्वार्टर। तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रोटोकॉल दिया, बड़ी रिस्पेक्ट दी। और वो जो जली था पास्टर जो वहां पे बैठा हुआ था, तो उन्होंने उससे पूछा, भी आप कौन है? वो जी मैं तो बस इधर ही वो मैं आता हूँ, बस वो काम करता हूँ जी ऐसे। तो वो थोड़े से नाराज भी हुए, उस पर थोड़े से एंग्री हुए। उन्होंने कहा कि व्हाई यू प्रिटेंड दैट यू आर चैपलन। उन्होंने कहा जी इन्होंने मुझे आके तो ये बोला कि जी मैं यहाँ पे आर्मी चैपलन हूँ। अगर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं है। मैंने कहा जी मैं आते हूँ भी यहाँ पे खिदमत के लिए, लेकिन मैंने कहा कि जी ही इज नॉट आर्मी चैपलन। तो बात यह है कि बहुत दफा लोग जो है वो प्रिटेंड करते हैं जो होती हैं, और फिर वो शख्स जो है उसको बड़ी एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो फ्रंट रो थे जिसपे तमाम आर्मी ऑफिसर बैठे हुए थे, तो वहां पर उसको उठाकर तो उन्होंने पीछे उसको कहा जी आप सूबेदार साहब ने कहा जी आए, तो उनको पीछे ले गए। तो बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे। तो बड़ी मैं समझता हूँ कि एक एम्बेरसमेंट की बात थी। तो खुदावंद का कलाम है। आप देखिए कि चर्चिस में भी मैंने देखा कि लोग जो है वो बहुत दफा कहते हैं जी ये मेरी सीट है, ये मेरी जगह है, इस पर मैं बैठता हूँ, हर संडे में बैठता हूँ। और आप देखिए कि जो जूइश सिनेगॉग हैं उनमें भी ये होता है कि वहां पर जो है वो सीटें रिजर्व होती हैं कि ये मेरी फैमिली रो है, यहाँ पर मैंने बैठना है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसे यूज्ड टू हो जाते हैं कि वो अपनी जगह पर किसी को अगर देख लें बैठे हुए तो बड़े नाराज हो जाते हैं। खैर ये एक रूटीन बन जाती है। मुझे भी ऐसा होता है कि दफा वो चर्च में मैं देखता हूँ चेयर फलां सीट पे बैठता है, फलां जगह बैठता है, तो मेरी नजर वहीं पे होती है। और मैं अगर किसी को दुआ के लिए कहना हो या रीडिंग के लिए, तो मुझे पता होता है वो शख्स जो है वो कहाँ बैठा होगा और नॉर्मली वो कहाँ बैठते हैं। खैर ये तो एक आप कह लें कि आदत बन जाती है, लेकिन इसमें कई दफा ये बात नहीं होती कि कोई शख्स अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चाहते हैं कि जब वो चर्च में आए तो उनको वो प्रोटोकॉल दिया जाए, उनको वहां पर जो इस तरीके से रिसीव किया जाए। लेकिन ऐसी हरकतें हमें खुदा के घर में नहीं करनी चाहिए। हमें फरोख्त उनके सारी के साथ चलने की जरूरत है। मैंने आपको एक वाकया जो आपके साथ शेयर किया था कि मेरे बड़े अजीज दोस्त भाई कर्नल नाजिर जेम्स जो आजकल एडमिंटन कनाडा में है, तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम चर्च में आना था, तो जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं पीछे क्रॉस है और ऐसे चर्च था, और चर्च के बाहर जो जितनी ऊंची ये दीवार आप देख रहे हैं इस तस्वीर में, इतनी ऊंची दीवार थी।
دیوار تو نہیں کہہ سکتے، باؤنڈری آپ کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پر گراؤنڈ میں ہم اوپن ایئر میں عبادت کرتے تھے. تو جب کنڈ صاحب آئے تو وہاں پر دریاں میرے پیچھے ہوتی تھی، تو رش بہت زیادہ تھی. تو کنڈ صاحب کو جگہ نہیں ملی، وہ بیچارے زمین پہ بیٹھ گئے، دری پہ بھی ان کو جگہ نہیں ملی. تو جب چرچ ختم ہوا تو میں ان کو گھر لے کر آیا، تو ہم چائے پی رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کنڈ صاحب سوری کہ میں نے آپ کو سامنے اس لیے نہیں بٹھایا، اس لیے میں نے آپ کے لیے چیئرز یا ایسا وہ صوفے وغیرہ کا انتظام نہیں کیا، کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ نے ہر سنڈے آنا ہے، تو دوسرے لوگوں کے لیے شاید اس بات کو قبول کرنا اچھا نہ ہو، اور وہ کہیں کہ نہیں جی یہ دیکھیں نہیں کنڈ صاحب کو تو آگے کرسی بٹھا دیا ہے اور ہمیں یہ نیچے بٹھاتے ہیں. آپ کیا وہ میرے دل میں ہے، اینڈ آئی لو دیٹ، یو آر ویری، میں آپ کو بڑی عزت کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، اگر آپ ایسا کرتے تو شاید میں خوش نہ ہوتا، کیونکہ واقعی میں ہر سنڈے آؤں گا اور میں نیچے لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے ایسے دوستوں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے. کہ سب جب آتے تو اپنی گاڑی کو وہ بہت دور پارک کر کے آتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ کہیں احساس کمزوری کا شکار نہ ہوں. اور انہوں نے انٹینشنلی انہوں نے کپڑے بھی جو ہیں وہ بڑے سمپل سے پہنے ہوتے تھے، شلوار قمیض وغیرہ. اور کئی دفعہ جب وہ میرے ساتھ جاتے تھے وزٹ کے لیے، تو یونٹس میں جانا وزٹ کے لیے لوگوں کے گھروں میں، تو وہ کہتے نہیں یار میں بالکل کیجول جانا چاہتا ہوں، ڈونٹ ٹیل اینی ون کہ میں کرنل ہوں، تو میں صرف آپ کے ساتھ جاؤں گا، چلے جانا دعا کے لیے. تو نے کہنا لوگوں نے بڑا، لوگ پہچان جاتے تھے، ان کو پتا ہوتا تھا کیونکہ اسی جگہ پہ سارے آرمی میں کام کرتے تھے. تو جو میرے جاننے والے ہیں تو خدا سربلند کرتا، خدا نے ان کو بہت عزت دی. غیر قوموں میں وہ کام کرتے تھے اور خدا نے ان کو بہت زیادہ بلیس کیا. اور ایک دفعہ ایک شخص جو کہ کام کرتا تھا کسی اور کے ہاں، تو شاید جنرل تھے وہ، ان کے ہاں کام کرتا تھا. وہاں پر سارے جو آفیسر جو ہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ صاحب نے کہا کہ یار اس کو پروفٹ بہت ہوا ہے ٹائریٹڈ پلانٹ میں، این ایل سی میں. تو انہوں نے کہا کہ جناب، ایک بندے نے کہا سر آپ کو پتا ہے کہ اس کے ڈائریکٹر کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کرنل ناظر جیمز. تو اس لیے وہاں پر کوئی فراڈ نہیں ہوا، اور وہ کرسچن ہے، اور انہوں نے یہ پروفٹ جو ہے آپ کو دیا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ کو. تو وہ شخص میرے پاس آیا، اس کا نام جاوید تھا. مجھے کہنے لگا کہ سر وہ کرسچن کرنل کون ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ آج وہ یہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پر ان کی بڑی تعریف کی جا رہی تھی. جب ہم ان کی عزت کرتے ہیں تو خدا آپ کو عزت دیتا ہے، خدا آپ کو سربلند کرتا ہے. اور یہ باتیں ایسے نہیں لکھی گئی جو بھی میں نے خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے لیے پڑھی ہیں، کہ جب آپ اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو حلیم بناتے ہیں، خدا آپ کو سربلند کرتا ہے، خدا آپ کو عزت دیتا ہے. تو ہم خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے یہ سیکھا کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، حلیم ہوں، فروتن ہوں. خدا کے پاک کلام میں سے میں ایک اور وچ جو ہے وہ آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 22 باب اور اس کی 26 آیت کو. خدا کا پاک کلام سنیے. یہ ایک رول ہے، ایک گولڈن پرنسپل ہے جو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے. کیونکہ بڑا کون ہے؟ only one God. He is only supreme power. He is almighty God. یہاں پر تکرار ہو رہی تھی. اگر آپ 24 آیت کو دیکھیں لکھا، اور ان میں یہ تکرار بھی ہوئی کہ ہم میں سے کون بڑا سمجھا جاتا ہے. اس نے سے کہا کہ غیر قوموں کے بادشاہوں پر حکومت چلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں وہ خدا نعمت کہلاتے ہیں. مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے. کیونکہ بڑا کون؟ That question Jesus left for them. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، پٹکا باندھا. خداوند نے بڑی خوبصورت بات یہ کہی، لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی مانند ہوں. اور یہ ہمارے جو گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری ہے اس کا یہ موٹو ہے. انفارچونیٹلی
انفارچونیٹلی آج میں دیکھتا ہوں کہ اسی ادارے میں یہ نسل چلی ہوئی ہے، یہ جھگڑا چل رہا ہے کہ ہم میں سے بڑا کون ہے. There is no such humbleness. جبکہ اس کا موٹو کیا ہے؟ ہم جو خادم وہاں پر بن رہے ہیں ان کو ہم یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں خدمت کرنے والوں کی مانند ہوں. یسوع اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان جو استاد ہوں، میں جو سیویئر ہوں، میں جو گاڈ ہوں، خدا ہوں، میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی مانند ہوں. اور تم میں سے جو بڑا بننا چاہے وہ چھوٹے کی خدمت کرے. رومیو اس کا 12 باب اور اس کی 3 آیت، بڑا ہی خوبصورت یہ چیپٹر ہے. رومن چیپٹر 12 ورس 3. رومیو کے نام اس کا خط، اس کا 12 باب اور اس کی 3 آیت. میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں کہ جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے، بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک اندازے کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسے ہی سمجھے. جیسا کسی کو سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ نہ سمجھے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو کیا سمجھتا ہوں، جتنا میرے پاس روپیہ پیسہ ہے، جو کچھ میرے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے، جتنا میرے پاس نالج ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. ایروگنٹ، پراؤڈ. خداوند کو یہ بات ناپسند ہے. خداوند کہتا ہے کہ جتنا کسی کو سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. اب بڑھتے ہیں جی ہم خداوند یسوع المسیح کی حلیمی اور فروتنی کی جانب. ہمارے پاس اس وقت رہ گیا ہے مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 11 باب. بڑی ہی مشہور یہ آیت ہے اور عام طور پر میں اس کو، آپ جانتے ہیں کہ میں اس کو کوٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن میں آج خدا یسوع مسیح کی حلیمی اور فروتنی کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ اس آیت کو آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. میتھیو چیپٹر 11 ورس 28. آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی. کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے. مجھ سے سیکھو. اور خداوند نے ہمیں سکھایا بھی کہ وہ کیسا حلیم اور فروتن تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے برتن میں پانی لیا، یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 13 باب اور 5 آیت، اور اس نے پٹکا باندھا جو کہ خادم کی علامت تھی. جب کسی گھر میں جاتا تو اس کے پاؤں دھوتے تھے، کیونکہ فلسطین میں وہاں پر گرد ہوتی، پاؤں گندے ہو جاتے تھے. تو جو گھر کا مالک ہوتا تھا، میزبان ہوتا تھا، وہ اپنے مہمان کے ہاتھ اور پاؤں دھلاتا تھا. تو خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر ایک خادم کی، اس نے اپنے آپ کو خادم کے طور پر پیش کیا، اور انہوں نے ٹاول لیا، کپڑا، اور اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے. Few days we are celebrating the foot washing due to this COVID. Some churches they are not celebrating this foot washing, right? لیکن ہم پاک عشاء کی رسم جو اپنے چرچ میں ادا کرنے کو ہیں. فلپیوں کے خط میں پالوس کہتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے کا فروتن اور حلیم شخص تھا. آئیے خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں. فلپیوں اس کا 2 باب، فلپین چیپٹر 2 ورس 8. اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فنبردارا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. پست کر دیا، اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا، حلیم اور فروتن بن گیا. اور عیسائی 53 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں
کہ وہ یہاں تک فروتن اور حلیم ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو قربان ہونے کے لیے پیش کر دیا۔ وہاں پر ہم اس کی فروتنی، اس کی عفظی قربانی کو، اس کے حلیم ہونے کو دیکھتے ہیں کہ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے، لیکن اس نے اپنا منہ نہ کھولا، اس کی تحقیر کی گئی لیکن وہ چپ رہا۔ جب خدا یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تو پطرس نے تلوار نکالی اور مخلص کے جو سپاہی تھا اس کا کان اس نے کاٹ دیا۔ خدا نے کہا کہ اپنی تلوار کو اپنی میان میں رکھ۔ خدا نے والنٹرلی، رضا کرانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو 12 فوج وہاں پر آس فرشتوں کی اس کو بچانے کے لیے۔ He's a savior. He's a savior of the world. He's a creator of all these angels and everything. ہر چیز اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ وہ چاہتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا۔ It was not difficult. لیکن ہم اس کی فروتنی اور انکساری کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا۔ اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ He was not after the worldly success. اس لیے ابلیس اس کو آزمایا کہ تو مجھے گر کر سجدہ کر تو یہ دنیا کی تمام شان شوکت تجھے دے دوں گا۔ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو خیمے سے گرا دے۔ تیری باب میں لکھا ہے کہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ But he don't want to glorify himself. سیلف گلوریفیکیشن نہیں تھی۔ وہ اپنی قدرت اور طاقت کو ظاہر نہیں کرتا تھا، بیکاز ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ وہ زمین پر خدمت کرنے کے لیے آیا تھا، اپنی جان دینے کے لیے آیا تھا۔ خداوند اس لیے یہ معجزے نہیں کرتا تھا کہ لوگ اسے بڑا جانے۔ وہ تو لوگوں کو منع کرتا تھا کسی کو نہ بتانا، تو اپنے تائیں جا کر کاہنوں کو دکھاؤ تمہارا کوڑ ٹھیک ہو گیا، تاکہ وہ تمہیں الاؤ کر سکیں کہ تم ہیکل میں آ سکو۔ Not for the sake of his showing his power. خداوند تمہارے میں لکھا ہے کہ اس کے لیے تو سر دھرنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں، وہ تو چرنی میں پیدا ہوا، اگرچہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ لشکروں کا خداوند ہے، بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، ہوا اور پانی اس کا حکم مانتے تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا، حلیم اور فروتن بن گیا، اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ عزیزو، ہم اس کی حلیمی اور فروتنی سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہمیں بھی ایسا ہی حلیم اور فروتن ہونا ہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے حضور فروتن بنیں۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا، اس نے جب یسوع کو آتے دیکھا ہے کہ یہ ہے وہ خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، اور جب یسوع نے اس سے کہا بپتسمے کے لیے تو اس نے کہا نہ، میں تو تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، تو مجھ سے بپتسمہ لینا چاہتا ہے۔ میں ایک واقعے کے ساتھ اس بات کو ختم کروں گا۔ It's very important. جب مجھے پیدائش کا ایکسپیرینس ہوا، that was ستمبر 94، میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جب انوائنٹنگ ہوئی، ایک بڑی ٹیسٹ منی ہے، لیکن میں اس کو شارٹ کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے ہمارے پاس۔ میں دوپہر کا وقت تھا، میں سو رہا تھا گرمی میں۔ آپ کو پتا کہ پاکستان لوگ عام طور پر ریسٹ کرتے ہیں، تو میں جب سو رہا تھا تو خداوند نے مجھ سے کہا کہ کل آپ کے چرچ میں کچھ لوگوں نے آنا ہے اور آپ نے ان کے لیے پاک روح کے لیے
انوائنٹنگ کے لیے، مسا کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. میں نے کہا میں سیمنری میں ٹھیک ہے میں نے سیکھا تھا لیکن I don't have the personal experience. میں نے کہا نہیں خداوند مجھے کیا پتا ہے میں کیسے ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں. تو جب میں اٹھا خداوند نے مجھے کہا کہ اٹھو دعا کرو. یہ کمیونیکیشن اس طریقے سے ہو رہی تھی کہ میں اردو میں بات کرتا مجھے رسپونڈ جو انگلش میں آ رہا تھا. تو that was a clear indication that God was speaking to me. خیر میرے اندر ایک ان کا خوف اور ایک واقعہ بھی تھا اس کے پیچھے کہ بہنی جب کسی گھر کھانا کھا رہے تھے تو خدا نے کہا کہ دعا کرو. تو اس نے کہا اس آؤٹ آف ایٹیکیٹس کے لوگ بیٹھے ہوئے میں کون جی میں اٹھ کے جا رہا ہوں دعا کرنے کے لیے. تو انہوں نے اس بات کا انکار کر دیا، دعا نہیں کی. اور جب ان کی میٹنگ ہوئی تو وہاں پر کوئی کام نہیں ہوا. تو خداوند نے ان سے وہ رو پڑے اور خداوند سے کہا کہ کیوں آج ہیلنگ کیوں نہیں ہو رہی؟ تو خداوند نے کہا کہ جب میں نے تجھے کہا تھا دعا کر تو اٹھا تھا، تو نے اپنے رسپیکٹ کو دیکھا تھا، تو نے لوگوں کو دیکھا تھا، میری بات نہیں مانی تھی. تو پھر اس نے خدا سے معافی مانگی اور نیکسٹ میٹنگ میں خدا نے بہت زیادہ برکت دی انہیں. خیر یہ ایک واقعہ تھا اس واقعے کے میرے اس عمل کے پیچھے کہ میں اٹھا اور میں نے اٹھ کے تو دعا کرنا شروع کی. while I was praying my body was just trembling. میں کانپ رہا تھا، shaking, my body was shaking. تو خداوند نے مجھے غیر زبان کا تجربہ بخشا. I was speaking in tongues اور کچھ الفاظ مجھے یاد ہے ہوشانہ اور اس طرح کے الفاظ جو تھے. تو لویزا میری وائف جب اٹھ کے آ گئی انہوں نے کہا بھی آپ کیا ہو رہا؟ میں نے انہوں نے دیکھا کہ میں دعا کر رہا ہوں. دیٹ واز the empowering of the Holy Spirit. انہوں نے anoint کیا اور that was the anointing at that time. تو میں نے کرن ناظر صاحب کو فون کیا اور میں نے کہا جی میں آنا چاہ رہا ہوں. کہ یار بڑے خوش ہو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ یہ بات ہے. خیر وہ آئے کیک لے کے، ہم نے کیک کاٹا، دعا. اب یہ ساری انوائنٹنگ کے بعد میں نے سوچا کہ یار بیپٹزم لینا چاہیے اور خدا نے مجھے کہا. اب میں کسی بھی مشن کا بیپٹزم نہیں لینا چاہتا تھا کہ جی اچھا جی فلاں مشن کے میں ہوں تو وہ کہیں گے جی لو جی فلاں مشن میں چلے گئے، پانچ سب پریسبیٹیرین ہے کدھر چلے گئے ہیں. خیر کچھ دنوں بعد میں وزٹ پہ تھا تو میں اپنے ایلڈر صاحب کے ہاں گیا، یعقوب صاحب کے. تو وہاں پر ایک پادری صاحب پاسٹر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے میرا ان کے ساتھ تعارف کرایا، بٹ ہی واز اے بلائنڈ پاسٹر. تو وہ آنکھوں سے اندھے تھے. تو جب ان سے بات چیت ہوئی تو وہ بھی نیا مجھے تجربہ ہوا تھا نئی پیدائش کا. تو میں نے انہیں بتایا کہ جی یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، بٹ ایک چیز ہے کہ میں نے ابھی تک واٹر بیپٹزم نہیں لیا، امرجن بیپٹزم تو بچپن میں ہوا ہوگا. تو میں نے کہا کہ جی یہ پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا وجہ کیوں نہیں آپ نے؟ میں نے کہا جی میں اپنے آپ پہ کسی کی چھاپ نہیں لینا چاہتا، کسی بھی پاسٹر کی، تو کسی بھی مشن کی. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو بیپٹزم دے دیتا ہوں. میں نے ایک دم سے اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا میں اس اندھے سے بیپٹزم لوں؟ اور خدا نے بڑی عزت دی ہوئی تھی. آئی واز آرمی چیپلن اور میں اپنے آپ میں بڑا اس چیز کو سمجھتا تھا کہ آئی واز ان اے پوزیشن، میں بہت بڑی گن ہوں. تو میں نے کہا کہ میں اس سے بیپٹزم لوں. تو ایک دم سے خداوند نے اپنا کلام میرے اندر ڈالا کہ اگر خداوند یسوع المسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے سے وہ جو کہ ٹڈیاں کھاتا تھا، جو شہد کھاتا تھا، جو چمڑے کا کرتا پہنے ہوئے تھا، پٹکا باندھے رہتا تھا، اگر خداوند اس سے بپتسمہ لے سکتا ہے جو کہتا ہے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں، تو کیا آپ اس کو حقیر جان رہے ہیں اس پاسٹر کو؟ میں نے ان کا چلے جی آئے. تو میں میری وائف ہم گئے اور ہم نے گجرانوالہ کے قریب نہر ہے وہاں پہ جا کر ہم نے بیپٹزم لیا. اور جو ایک خاص مسٹری ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وہ پاسٹر جو ہیں وہ مجھے اس کے بعد نہیں ملے. میں نے ایلڈر صاحب سے پوچھا، کہتے ہیں میں تو کنونشن میں گیا ہوتا میں ان کو لے آیا، تو مجھے نہیں پتا، نہ وہ مجھے پہچان سکے کیونکہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں، نہ وہ مجھے. یہ خداوند کا انتظام تھا کہ میں نے کسی بھی ایسی ڈینومینیشن کی مہر اپنے نہیں لی، خداوند کا حکم بھی پورا کر دیا. تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے حضور حلیم اور فروتن بنیں. میں یہاں پر اس بحث میں نہیں آتا امرجن بیپٹزم کی یا
چائلڈ بیپٹزم کی. لیکن بیپٹزم جو ہے یہ ایک ایکسپریشن ہے آپ کی حلیمی فروتنی کا پبلک ڈیکلیریشن. بٹ دیر از نو سلویشن ان بیپٹزم. اس میں نجات نہیں ہے. بٹ دس از a declaration of your inward faith publicly. آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں. تو میں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند نے یہ برکت دی. آپ خداوند کے حضور بڑا ہونا چاہتے ہیں. اگر آپ خداوند سے برکت پانا چاہتے ہیں اس سے سیکھیں جو فروتن اور حلیم ہے. اگر آپ پر بوجھ ہے اپنے گناہوں کا، اگر آپ پر بوجھ ہے، آپ کو پریشانی ہے، پاس آئیں. یہ عالمگیر دعوت ہے. آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، سب میرے پاس آؤ. چاہے آپ ہندو ہیں، چاہے آپ مسلم ہیں، چاہے آپ سکھ ہیں، چاہے آپ نومینل کرسچن ہیں، whosoever you are, come to him. وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. Now the world is crying for the comfort. World is crying for the peace. Peace is always with Christ. Comfort is with him. اس کے جلالی پروں کے سایہ کے نیچے ہمیں آرام اور چین حاصل ہو. وہ آئے اس لیے دنیا میں کہ وہ شکستہ دلوں کو تسلی دے، کچلے ہوں کو آزاد کرے. عزیزو، اگر آپ کچلے ہوئے ہیں، شکستہ ہیں، پسے ہوئے ہیں، مارجنلائز ہیں، سیگریگیٹڈ ہیں، بیمار ہیں، دکھی ہیں، لاچار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، خداوند کے پاس آئیں. وہ آپ کو آرام دے گا، وہ آپ کو تسلی دے گا. اگر آپ دکھی ہیں، if you have lost your loved ones and you are not having peace in your mind, he is a source of peace, he is a source of comfort. اس نے یہ فرمایا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. He is the source, he is a comfort. وہ ہمارا آرام اور چین ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ you need to be humble. آپ کو حلیم اور فروتن بننا ہے، اس پر ریلائی کرنا ہے. Don't rely upon your righteousness. اپنی ریچول پر، اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر بھروسہ نہ کریں، خدا پر توکل کریں. ہماری ساری راست بازی گندی دھجیوں کی مانند ہے. کچھ لوگوں کے سامنے بڑے وہ بننا چاہتے ہیں، نمازی، پرہیزگار. خدا نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور شیدگی میں دعا کر، تاکہ خداوند تجھے اس کا بدلہ دے گا. بہت سارے لوگ جان بوجھ کے وہ اپنے ماتھے پہ مراب بنا لیتے ہیں، رگڑتے ہیں اپنا ماتھا زمین پر، تاکہ لوگ نے نمازی جانے. سیلف رائچسنس، سیلف گلوریفیکیشن، کہ دیکھیں نہیں میرے ماتھے پہ نشان بنا، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں. مارٹن لوتھر کونیوں کے بل وہ کیتھیڈرل میں جاتا تھا. آج بھی لوگ ایسا کرتے ہیں. Well, he was a Catholic priest. پھر اس نے یہ سیکھا کہ ایمان سے نہیں، نیک کاموں سے نہیں، ریاضت سے نہیں، نمازوں سے نہیں. خدا کہتا ہے کہ راست باز ایمان سے زندہ رہے گا. جب ہم اس پر ایمان لائیں گے، جو کچھ یسوع نے کر دیا ہے، جب ہم اس پر ایمان لائیں گے تو خداوند ہمیں برکت دے گا. خداوند نے کہا تمام ہوا. خداوند نے وہ تمام نجات کا کام ہمارے لیے کر دیا. ہم اپنی کوشش سے، اپنی مذہبی ریاضت سے خداوند کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتے. آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا. دنیا کا کوئی شخص آپ کو آرام نہیں دے سکتا، چاہے مرضی جتنے مرضی وہ پرومس آپ سے کر لے. Only Jesus can give you comfort. میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، جیسے دنیا دیتی ہے ویسے نہیں.
तुम्हारा दिल ना घबराए. Don't be afraid. If there is suffering and pain in this world, you need to rely upon him. तमाम मुश्किलात में खुदा हम पर भरोसा करें, खुदा हम आपको बरकत दे. आइए हम दुआ मांगे. हालेलुया, थैंक यू जीसस. खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तू हलीम है, तू फरोतन है. खुदा हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तू बरकत देता है. मैं प्यारे खुदावन हम तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावन तू हम सबको हलीमी, फरोतनी और इनकसारी की रूह दे. खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी खातिर सलीबी मौत गवारा की. अजलात से मेरे खुदावन हमें सिखा हर जगह हर वक्त तेरी तारीफ करें, तेरी सताइश करें. इस वक्त है खुदा मैं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक अपने आप को तुझे नहीं दिया, वो जो तो अभी तक तेरे से दूर हैं, खुदा मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. खुदा अपने पाक रूह से मामूर कर, हलीमी, फरोतनी और इनकसारी की रूह दे. तमाम तरह के गुरूर को, घमंड को अपने यीशु नाम में दूर कर. खुदा तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है, तू हमारे ज़ाहिर और बात को जानता है. प्यारे खुदावन हमें ये सिखा कि जो कुछ तूने किया है हम उस पर ईमान रखें, और इससे बढ़कर और कोई कुछ नहीं कर सकता कि हम अपने दोस्त के लिए दे दे. खुदा शायद किसी को अपनी जान दे दे, लेकिन कोई भी गुनाहगार के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं था. खुदा हम गुनाहों की मंडी में बिके हुए थे, तूने अपने बड़े फजल से हमें बुला लिया. अजलाल से बड़े खुदावन मैं तेरा खादम होते हुए उन लोगों के लिए जो कि तुझे अपना मुनज्जी और निजात देता कबूल करते हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. इस वीडियो के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए तेरी बरकत उन तक पहुंचे, तेरा हाथ उन तक पहुंचे, और प्यारे खुदा लोग तुझे पहचाने, तुझ पर भरोसा करें, अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी रास्तबाजी पर भरोसा करें. खुदा बीमारों, यतीमों, लाचारों के साथ हो. आज का तमाम दिन तो हम सबको बड़ी बरकत दे. हमारे घरों में तू मौजूद रहे, हमारी जिंदगी में तू रहे. प्यारे खुदा मैं अपने चर्च के एक ही खानदान के लिए खुदा तेरी बरकत चाहता हूँ. खुदा तो हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च की कलीसिया के साथ हो, और प्यारे खुदा आने वाले दिनों में जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं तो उनमें हमारी मदद कर. प्यारे खुदा मैं दुआ करता हूँ अपने घराने के लिए, अपने एल्डर साहबान के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो खिदमत करते हैं, एक एक दोस्त के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. प्यारे खुदा वो लोग जो कि कोरोना वायरस के विक्टिम हैं, खुदा मैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ. अपने बहनों भाइयों के लिए, अजीजों के लिए जो कि सुखता है खुदा उस मुश्किल में, खुदा तू उनके साथ हो. खुदा अपनी बहन के लिए, सब्र के लिए और अदनान के लिए दुआ करते हैं. खुदा तू इनके साथ हो. सारी बीमारी, सारी तकलीफ तेरे यीशु नाम में जाती रहे. और भी जो लोग अस्पतालों में घर बीमार हैं, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं. खुदा मैं डॉक्टर, नर्सेज के लिए, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए दुआ करता हूँ उनके साथ हो. प्राइम मिनिस्टर के लिए और दीगर तमाम कैबिनेट मेंबर्स के लिए तेरी बरकत चाहते हैं. खुदावन इस मुल्क की हिफाजत निगहबानी कर. आलमगीर सतह पर जहां जहां भी तेरे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सब पर तेरा रहम, तेरा फजल ज़ाहिर हो, सबके साथ हो, यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन. खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए. खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे. आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा. और हमारे तो मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आपके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन. थैंक यू जी. खुदावन आपको बरकत दे. और मैं बताना चाहता हूँ कि थर्सडे को शाम 7 बजे पाक शाह की रस्म अदा की जाएगी. अगर अभी तक आपने अपना नाम एंटर नहीं करवाया तो प्लीज आप हमें बताएं, क्योंकि वी कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 30 पीपल. तो आप जरूर हमसे रब्ता करें. और मेरा नंबर है 00447718992824. इसी तौर से गुड फ्राइडे की जो सर्विस है वो ऑनलाइन होगी, डिजिटल. और जो हमारी ईस्टर की सर्विस वो 5 बजे सनराइज सर्विस, और उसके बाद 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में ये बात होगी. You are all welcome to join us at Heston Asian United Reformed Church. The address is 309 Vicarage Farm Road, Heston, Hounslow, TW50DR. ये जो हीथ्रो एयरपोर्ट है लंदन में उसके बिल्कुल करीब है. और हंसलो वेस्ट स्टेशन जो है ट्यूब स्टेशन,
یہ اس کے بھی قریب ہے. تو اگر آپ کو پھر بھی کوئی انفارمیشن